أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے التي ایسی آگ وقودها الناس جس کا ایندھن الناس لوگ ہیں والحجارت و پتھر ہیں اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے وبشر الذین اور خوشخبری سنا دو الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ہیں ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہوں گے تجری جاری ہوں گی من تحتها ان کی نیچے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقوا دیا جائے گا منہا ان باغات میں سے من ثمرتن کسی قسم کا پھل رزق کے طور پر قالوا تو کہیں گے هذا الذی یہ وہ رزق ہے رزقنا جو دیا گیا تھا ہمیں من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیا جائے گا ان کو اس جیسا رزق وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان باغات میں ازواج و مطہرات بیویاں ہوں گی پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَهُمْ اور وہ لوگ فیہا ان باغات میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں حیا کرتا ان یضرب مثلا ان یضرب کے بیان کرتے مثلا کوئی مثال ما بعوضت مچھر کی فما فوقها یا اس سے اوپر فاما الذین بہرحال وہ لوگ آمن جو ایمان لا چکے ہیں فیعملون تو عمل کرتے ہیں فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربهم کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ کفروا جو کفر اختیار کر چکے ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ ماذا کیا اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا ہے بہذا اس کے ساتھ مثلا ازروی مثال یضل به کثیرا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسق لوگ
پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے بندے پر، تو اس جیسے کوئی صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے حمایتوں کو، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو جو تمہارے ساتھ مل کر یہ کام کریں۔ یہ چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ دیکھیے گا یہ چیلنج کوئی بڑا چیلنج تو نہیں تھا، وہ فصیح بلیغ لوگ تھے، خاص کر ان کو تو اپنی فصاحت پر، خاص کر مشرکین مکہ کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا۔ ان کے پاس فصاحت ہی تھی اور تو کچھ ان کے پاس نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا نہ کچھ اور تھا، لیکن فصاحت عربی ان کے پاس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کے مطابق چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی ان کو جنگ کے چیلنج نہیں دیا، ٹھیک ہے، کوئی قتل و غارت کا چیلنج نہیں کیا، کوئی بہادری کا چیلنج نہیں کیا۔ چیلنج کیا ہے تو یہ کہ جس پر تمہیں ناز ہے، جس زبان پر تم کہتے ہو کہ ہماری زبان ہماری طرح کسی اور کی زبان نہیں ہے، تو اس جیسا کلام تم لے اگر بندے کا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کلام بندے نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو۔ اس کو کہتے ہیں شرطیہ، اس شرط کے لیے آتا ہے، اگر کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر جو ہے نا، وہ جو شرط جو ہوتی ہے نا، وہ جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے نا معنی اس کا مستقبل کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مستقبل میں ایسا کیا، اور اس طرح ماضی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عموماً لفظ لو آتا ہے عربی میں۔ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا، اور ماضی کے معنی پریزنٹ یعنی حال کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ تفعلوا مضارع کا صیغہ ہے، اس پر لم داخل کیا ہے، یہ ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ یعنی ماضی کے معنی اس کو لے گئے، اور جب اس پر علم داخل ہو جائے نا ماضی پر، تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مطلب یہ اگر تم نہ کر سکو، یعنی اب بھی نہیں کر سکتے، اور جو ماضی جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں بھی نہ کر سکے، اور اب بھی نہیں کر سکے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا فعل کا لفظ استعمال کیا۔ ایک ہوتا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، عمل، ایک ہوتا ہے فعل۔ دونوں کا معنی عربی میں کام کر، کوئی کام کر، یہ معنی ہے عمل یہ لفظ۔ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کام کرنا، لیکن فعل کا معنی بھی عربی میں کام کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا سا فرق ہے عمل میں اور فعل میں۔ عمل ہوتا ہے جو کام انسان قصدن کرتا ہے، ارادے سے کرتا ہے، نیت سے کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو نیک عمل جو انسان کرتا ہے نا، یہ نیت سے کرتا ہے، ارادے سے کرتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے ارادے سے پڑھتے ہیں، نیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے وہاں پر وعامل، عمل کا لفظ آئے۔ فعل کا میں نے اب سے عرض کی، فعل کا معنی ہوتا ہے بغیر ارادے کے کوئی کام کرنا۔ ارادہ نہیں ہے ویسے سڈنلی کسی سے کوئی اتفاقی طور پر نا اچانک کام ہوتا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم آ رہے تھے، اوپر چڑھ رہے تھے تو گر گئے،
آج تو اب ارادہ مند نہیں تھا لیکن ایسے کام ہو جاتا. یعنی مطلب ہے فعل کا جو ارادہ نہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ تَعْمَلُ، بلکہ یہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُ. یعنی مطلب ہے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ارادی طور پر نہ غیر ارادی طور پر. یہ کام تم سے ہو نہیں سکتا. یہ کام ہوتا ہے نا، انسان ارادہ کرتا ہے کہ وہ کروں لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، اچانک خود بخود ہو جاتا ہے بغیر ارادے کا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا، اتفاقی طور پر بھی نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا. اور فرمایا لن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے. لم جو ہوتا ہے لام نہیں، اس کے ذریعے سے بھی نفی ہوتی ہے کسی چیز کی، لیکن یہ نفی کرتا ہے ماضی میں. لم یذهب، وہ نہیں گیا. ایک ہوتا ہے لام اور نون، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے لیکن مستقبل کے. لن یذهب، وہ ہرگز نہیں جائے گا. تو فرمایا اب تک بھی نہیں کر سکے اور آئندہ بھی تم نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، تم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے. اور قیامت تک چیلنج ہے، کوئی قبول کر، ابھی کوئی قبول کر. اگر کوئی قبول کر سکتا ہے، اب تو علامہ گوگل صاحب بھی آ گیا ہے، کر لے کوئی قبول کر، اگر قبول کر سکتا ہے. تو فرمایا نہیں کر ہرگز. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اگر اب بھی نہیں مانتے تم تو آگ کے لیے تیار. آگ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ آگ ایسی ہے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تب بھڑکے گی، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو بھڑکے گی. لوگوں سے بڑا اٹھے گی، پتھروں سے بڑا اٹھے گی. لوگ کون سے لوگ؟ یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ڈالا جائے گا. اور پتھر سے کیا مراد؟ پتھر ہوں گے اس کا اندر. پتھر سے مراد ایک قول کے مطابق تو وہ پتھر ہیں جن کو یہ پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے اس دنیا میں، تو ان کو، ان پتھروں کو بھی ساتھ ڈالا جائے گا جہنم میں کہ وہ دیکھیں. پتھروں کو اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ پتھروں کو سزا دی جائے. پہلی بات تو یہ کہ پتھر کو، وہ تو مکلف نہیں ہے نا، اس کو تو سزا نہیں ہو سکتی. مکلف تو انسان اور جنات ہیں، ان کو سزا ہوگی، اور تو کسی کو سزا جزا نہیں ہوگی. فرشتے ہیں تو فرشتے مکلف نہیں ہیں، ان کو اگرچہ جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن جنت میں جو ان کا داخلہ ہوگا نا وہ اعزازی ہوگا. ہمیں جو داخل کیا جائے گا بدلے کے طور پر وہ نہیں ہوگا، اعزازی جنت میں جائیں گے. مکلف نہیں، مکلف سے انسان اور جنات. تو پھر پتھروں کو سزا دینے کی کیا ضرورت؟ نہ تو ان کو سزا ہونی ہے اور نہ ہی وہ مکلف ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کی عبادت کی گئی تھی اس لیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور؟ پتھر کو قصور تو نہیں تھا اس میں، قصور تو عبادت کرنے والوں کا تھا. پتھروں کو اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس سے مقصد جو ہے، جو ان پتھروں کی عبادت کرتے تھے ان کی سزا میں اضافہ کرنا ہے. کہ وہ معبود جن کو خدا سمجھتے تھے اس دنیا میں، ان سے کہا جائے گا تمہارے معبود بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں.
اور مزید ان کی سزا میں اضافہ ہوگا کہ تو ہمارے معبود ہیں، ہم تو ان کی قدر کرتے تھے، اب وہ تمہارے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھروں سے مراد ان کے دل ہیں، کہ ان کے دل پتھر جیسے ہوں گے، جیسے پتھر پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تو ان کے دلوں پر بھی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ان کے دل خود پتھر جیسے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پتھر جو ان میں پتھروں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا وہ جلیں گے نا، تبھی تو ڈالا جائے گا، تو آگ دنیا میں تو پتھر نہیں جلتا، لیکن وہ آگ دنیا جیسے نہیں ہوگی، وہاں پر پتھر جلیں گے اور پتھروں کو بھی جلائے گا، ایسے آگ ہوگی۔ یہاں پر یہاں کی آگ تو لکڑی سے جلتی ہے، وہ آگ انسانوں سے جلے گی، انسان لکڑی کے کام آئیں گے اس آگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اعدت للکافرین، فرمایا وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، خاص کر ان کے لیے۔ وبشر الذین، اب خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ہیں۔ بشر، خوشخبری سنا۔ اس سے پہلے جو کلام تھا شروع سے لے کر اب تک، یہ اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے نا لوگوں سے کلام فرما رہے تھے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی وغیرہ ذالک۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ آپ خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کیے۔ بشر، خوشخبری سنائے۔ دیکھیے گا یہ قرآن پاک کا انداز ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہنم کا اگر تذکرہ ہوا تو فوراً جنت کا تذکرہ ہوگا۔ عذاب کا اگر ذکر ہے تو فوراً انعامات کا ذکر ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے۔ تو پچھلی آیت میں آگ کا ذکر، اب اللہ تعالیٰ نے خوش کرنے کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم خوشخبری سناؤ۔ تو سب سے پہلے جو خطاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں پہلی جگہ پر وہ یہ کہ خوشخبری سناؤ۔ تو لوگوں کو خوشخبری سنانی چاہیے، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی دونوں کو یمن بھیج رہے تھے گورنر بنا کر۔ یمن کا حصہ بہت بڑا تھا تو ایک حصے کا گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور دوسرے حصے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جب ان کو بھیجنے لگے تو رخصت کرنے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک نکلے ان کو رخصت کرنے کے لیے، تو ان کو کچھ نصیحت ہی کی۔ اب ظاہر ہے کہ نصیحت یا اس کو وصیت بھی کر لیجیے، کہہ لیجیے، کیونکہ اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، ایک تو امام الانبیاء، پھر جن بندوں سے نصیحت کر رہے ہیں وہ بھی کوئی معمولی بندے نہیں ہیں، ایک تو ایسے بڑے صحابی ہیں دونوں جلیل القدر، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑے حصے کے گورنر ان کو بنایا جا رہا ہے، گورنر بنا کر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس وقت جو نصیحت ہوگی وہ بہت قیمتی ہوگی، کوئی معمولی نصیحت نہیں ہوگی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ ان سے فرما رہے ہیں بشرا ولا تنفرا، کہ وہاں پر جا کر نا لوگوں کو خوشخبریاں سنا، لوگوں کو متنفر مت کرنا دین سے، خوشخبری سناؤ، فضائل سناؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تیار کر رکھا ہے، وہ تیار کر رکھا ہے، یہ ہمیں انعام کے طور پر ملے گا، وہ ملے گا، جنت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نعمتیں ملیں گی۔ ولا تنفر، نفرت مت پھیلاؤ، لوگوں کو متنفر مت کرو کہ ہر وقت تم وعید ہی سناؤ، بس عذاب کا ہی تذکرہ ہو، نہیں ایسا نہیں، عذاب کا تذکرہ یا وعید کبھی کبھار، زیادہ جو ہے وہ کیا ہو، خوشخبری۔ اور فرمایا یسرا ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت بنو۔ الدین یسر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دین پر چلنا آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے، تو آسانیاں پیدا کرو۔ جب وضو ہے اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے تیمم، اگر کوئی کسی کا عذر ہے وضو نہیں کر سکتا تو تم اس کو تیمم کا بتاؤ، آسانی پیدا کر، انہیں کہ ہر حال میں وضو کرنے تاکہ تم چاہے تم مرو چاہے مر جاؤ وضو کرنا پڑے گا، نہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، یہ شریعت ہے، بڑی نرمی ہے اس میں، تو اس لیے فرمایا یسرا ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت بنا، کہ لوگ تمہارے پاس بیٹھنے ہی پسند نہ کریں، بھاگنا شروع کر دیں، ایسا نہ، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو کہ لوگ تم سے مانوس ہو، تمہارے پاس بیٹھنا پسند کریں۔ تو یہ فرمایا کہ خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، میں نیک اعمال، کچھ نیک اعمال کیے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور جو جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکے ہیں، محارم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو حرام کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن اعبد الناس، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو تو وہ کرو، فلاں کام کرو، تہجد پڑھو اور روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھو اور روزانہ 1000 2000 10,000 صدقہ دے دو، یہ غلام آزاد کرو، یہ صدقے دے دو، یہ نہیں فرمایا۔ محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، بس۔ کئی دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے، کئی لوگوں نے مختلف نمبر کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے سے میں جنت میں جاؤں۔ کسی سے کہا لا تغضب، غصہ مت کر، بس غصہ مت کر۔ کسی سے کیا کہا، کسی کا صلہ رحم نہ کرو، کسی سے کیا کہا، کسی سے کیا کہا، بس ایک آدمی بتا دیں، یہ نہیں کہا لمبی چوڑی فہرست بتا دی کہ تمہیں نا یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، 65 اوقات پکڑ لو، یہ 500 اعمال لکھ لو، اگر 500 اعمال کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، اور نہیں کرتے تو عامل الصالحات، کچھ نہیں کام کرے، تو بس اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور فرائض کی پابندی کرے، بس نجات اسی میں۔ فرمایا جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لہم جنات تجری، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے باغات ہوں گے، باغات، جمع کا صیغہ استعمال،
یہ نہیں کہا ایک باغ میں، باغات، بہت سارے باغات ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ہوں گے، تو کتنے ہوں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کئی باغات ہوں گے، ایک نہیں۔ ویسے تو ایک بھی کافی ہے، لیکن اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات۔ جنات جنتن کی جمع، جمع باغات۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ایک فقیر صاحب کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بہت سارے پیسے دوں گا، اور ایک کروڑ پتی ارب پتی کہتے ہیں میں آپ کو بہت سارے پیسے دوں گا، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باغات کئی ہوں گے، ایک نہیں ہوگا۔ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک تو باغ، باغ وہ خوبصورت لگتا ہے جس میں خاص طور پر دو صفتیں، ایک صفت کہ وہ اونچائی پر ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے کیا ہو؟ پانی، نہر۔ اونچائی پر ہونا تو سیلاب وغیرہ سے محفوظ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ نہر پانی ہو تو سرسبز و شاداب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ باغات ہوں گی بربوۃ، اونچائی پر، اور نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بہت ساری آیات ہیں کہ نیچے، یہاں پر تو کہا نا کہ من تحتہا الانہار، باغات کے نیچے نہریں ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغات کے باہر ارد گرد نہریں ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے باغات کے اندر نہریں ہوں گی۔ نہر پانی کے اوپر باغ بنا ہوا ممکن ہے۔ سنا ہے ابھی دبئی میں جو ہے نا وہ ہوٹل بنا ہے، وہ شاید سمندر کے اندر ہی بنا دیا، پانی نظر آ رہا ہے، مچھلیاں نظر آ رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ بلقیس ان کے پاس آئی تو انہوں نے ایسا محل بنا دیا تھا کہ نیچے پانی تھا، اس کے اوپر شیشہ۔ بلقیس سے کہا یہاں سے گزرے، وہ جب قریب آ گئی نا انہوں نے ایسے شلوار اوپر کی، جب پانی ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائے، ان سے کہا نہیں آگے جائے، پانی نہیں ہے تو شیشہ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باغات ہوں گے جنت میں، ہم پانی کے اوپر ایسا شیشہ ہوگا، اس کے نیچے پانی ہوگا، اس کے اوپر باغات ہوں، بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من تحتہم الانہار، یہاں پر تو من تحتہا ہے نا، باغات کے نیچے نہریں ہوں۔ من تحتہم کا بھی لفظ ہے کہ ان جنتیوں کے نیچے نہریں ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ جیسے میں نے دوسری صورت بتائی نا کہ وہ جنتی جہاں پر رہ رہے ہیں ان کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں نا 25 پر، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي۔ فرعون نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصر کے بادشاہ میرے پاس ہے اور یہ میرے نیچے نہریں ہیں؟ تو جنتی ان کے نیچے نہر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بالکل نیچے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر ہو، یعنی باپ نہر کو اشارہ کرے گا جنتی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر آ جاؤ، فوراً ادھر آنا شروع کر دے گی، ادھر اس طرف جاؤ، ادھر ضرورت نہیں ہے، فوراً نہر اس طرف چلنا شروع کر دے گا۔ تو یہ ایسا بھی ہو۔
فرماتے ہیں کل ما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے کسی قسم کا پھل دیا جائے گا. ایک تو یہاں پر دیکھیے گا رزقوا، ان کو رزق دیا جائے گا، ان کو خود بخود ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اٹھ کر جائے گا، نہیں، ان کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون، بچے گشت کر رہے ہیں. خادم، ایک خادم آئے گا یہ کھائے گا، دوسرا خادم کوئی دوسری چیز لائے گا یہ کھائے گا. یعنی ان کو خود اٹھ کر جانا نہیں پڑے گا، ہر چیز ان کے پاس ادھر ہی آئے گا، روزے کو ان کو دیا جائے گا. من ثمرات، پھل، جب انہیں رزق پھل ملے گا قالوا هذا الذي رزقنا، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور ان کو دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا. یہ نہیں وہ کہیں گے نا ان کے جب کوئی پھل ان کو دیا جائے گا، مثلا سیب دیا گیا وہ سیب انہوں نے کھایا ایک دفعہ دوسری دفعہ، تو وہ کہیں گے ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا، دنیا میں بھی ہم نے یہ سیب کھایا تھا، لیکن اس کا ذائقہ تو ایسا نہیں تھا، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور. انگور، امرود، اس کا ذائقہ کچھ اور. دوسرا مطلب اس کا یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کو پھل دیا جائے گا، مثلا سیب دیا کہ جنت میں، دوبارہ جب ملے گا تو وہ شکل میں تو اس جیسا ہی ہوگا جو پہلے اسے دیا گیا تھا، لیکن ذائقہ اس کا بالکل مختلف ہے. تیسری دفعہ دیا جائے گا ذائقہ مختلف ہوگا. ہر دفعہ جو پھل ملے گا اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بس سیب ہے، بس سیب کھانا ہے، بس ایک ہی ذائقہ، نہیں. اور جنت میں جب سیب ہوگا اس کا ذائقہ ہر دفعہ سے مختلف ہوگا. یہ جنت ہے. یہاں پر تو اگر سیب ہے کسی علاقے کا بھی ہے، پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، یورپ سے آیا ہے، کسی اور کنٹری سے آیا ہے، سیب ذائقہ ایک جیسا ہی ہے. وہاں پر ایک جنت سے سیب پھل نکلیں گے مختلف قسم کے، لیکن ہر پھل کا جو ذائقہ ہوگا وہ ہر دفعہ مختلف ہے. یہ جنت میں اس طرح کے مزے ہیں. فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ ان کے لیے فیہا ان باغات میں ازواج مطہرات، بیویاں ہوں گی پاکیزہ. یہ ذرا سمجھ لیجیے آپ کہ ازواج کا جو لفظ ہے نا یہ جمع ہے، پلورل ہے. اس کا جو مفرد ہے نا وہ زوج، واحد اس کا زوج. یہ جو زوج کا لفظ ہے یہ ذہن رکھیں کہ زوج کا لفظ عربی میں شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ بھی آتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن زوج کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. خاص کر جو پہلے عربی تھی، فصیح عربی تھی اسلام سے پہلے، اس میں دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی زوج کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. اس کی جمع ازواج. اب یہاں پر قرآن پاک میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرات، پاکیزہ. مطہرات اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ان کو پاک کیا گیا ہے.
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تطہیر ہوئی، مطہرہ، پاک ہوں گے کس چیز سے؟ یہ نہیں فرمایا۔ پاکی جو طہارت ہوتی ہے وہ تو بہت ساری چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے نا۔ طہارت تو اندرونی طہارت بھی ہوتی ہے، بیرونی طہارت بھی ہوتی ہے۔ طہارت گندگی سے بھی ہوتی ہے، طہارت دیگر چیزوں سے بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلق فرمایا، یعنی مطلب ہے ہر چیز سے وہ پاک ہوں گی، گندگی سے پاک ہوں گی، بیرونی گندگی سے بھی پاک ہوں گی۔ مثلا جسم پر کسی قسم کی گندگی نہیں، اندرونی گندگی سے بھی پاک ہوں گی۔ مثلا اس میں جو برے اخلاق ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، یہ اس سے بھی پاک ہے۔ اور اسی طرح جو عورتوں کے اپنے بیماری ہوتی ہے ماہواری، اس سے بھی پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ ہر قسم کے ہر چیز سے جو ہے نا وہ پاک کیا۔ اور اس کی انہیں کتنے ملیں گے یہ یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جمع کا لفظ ہے، سے معلوم ہو رہا ہے کہ زیادہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَهُمْ کا جو لفظ ہے ہوم کہیں بھی تو جمع ہے، ان کے لیے بیویاں ہوں ان کے لیے، تو لَهُمْ کا ہوم کا جو لفظ ہے نا بھی تو جمع کا ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو وہ جنت میں اپنے جو حوری ہوں گی وہ، اس کے علاوہ جو انسان کی بیوی ہوگی دنیا میں وہ بھی وہاں پر جنت میں ہوگی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام حوروں کے سردار ہوں، اور وہ یہاں پر اگرچہ اس کا انتقال زیادہ عمر میں ہوا ہوگا لیکن وہاں پر جوان ہوگا، اور یہاں پر جو اس کا حسن ہوگا وہ نہیں ہوگا، اس کو جنت کا حسن دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ حوروں کے سردار ویسے تو نہیں بنے گا، حور اپنے بہت خوبصورت ہوگی، ظاہر ہے اس کا تذکرہ آگے قرآن پاک میں آئے گا، کئی جگہ پر متعدد جگہ پر حوروں کا تذکرہ ہے، مختلف انداز میں ہے۔ تو دنیا کی جو بیوی ہوگی وہ جب ان کے سردار ہوگی تو اس کا حسن کیا ہی ہوگا، اور یہ دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، یہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہم ادھر نہیں جان چھوڑ رہے ان سے، ٹھیک ہے، ادھر بھی ہمارا پیچھا کریں گی تو ہمیں وہ جنت کا مختلف ہوا ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو جنت کا مزہ ہے وہی ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس طرح شوہر بھی دنیا کا شوہر نہیں ہوگا۔ آپ نے تو جنت بھی ہمارے لیے دوزخ کر اس سے میں آج کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیویاں بھی سوچیں گے کہ یار اس شوہر کے ساتھ رہنا ہے، یہاں پر رہنا عذاب ہے، تو وہاں پر وہ جنت تو نہیں ہوگی، پھر دوزخ ہوگی، اس کا حدیث میں فرمایا نہیں، یہ شوہر نہیں ہوگا، اس کو بھی پاک کیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم جو کچھ ان کے دل میں جو کھوٹ جو کچھ ہوگا وہ ہم سب کچھ نکالیں گے، یعنی پاک کر کے نا پھر جو ہے نا وہ جنت میں داخل کیا جائے، پہلے جنت کو پاک کیا جائے، سب ایکسر کے ساتھ نا پاک کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جنت میں داخل کیا جائے، یعنی جو اندرونی بیماریاں ہیں جو خرابیاں ہیں وہ نہیں ہوں وہاں پر، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں، ان جنتوں میں رہیں گے۔ اب وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی ختم ہوگی نہیں۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی باغات ہوں گے اور کئی قسم کے انعامات ہوں گے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر فرمایا کہ پھل کا مزہ ہی ہر دفعہ الگ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اگر ایک ہی قسم کی چیز ہم کھاتے رہیں تو اس سے دل بھر جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں پر انعامات سے بھی ہمیں بہت زیادہ نوازے گا۔ تو ارادہ اگلی آیت کا بھی پڑھنے کا تھا لیکن وقت جو ہے فوق ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحب ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جل والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جل والاکرام آج تک جتنے مسلمان انتقال کر چکے ہیں، ہمارے اعز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی درجات کو بلند فرما، آخرت کے تمام مراحل آسانی سے طے فرما، ان کی نیکی کو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما، ان کی قبور کو منور فرما، ان کے قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ذل جلال والاکرام جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ذل جلال والاکرام ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔